کیا والد محترم اپنی کسی بھی نافرمان خواہ وہ بیٹی ہے یا بیٹا ہے اس کو ناراضگیاں صرف اختلاف کی بنیاد پر عاق کر سکتا ہے؟ آپ مجھے اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیے گا جائیداد سے۔ یہ عاق کا جو معنی ہے عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے نافرمان۔ اچھا، وہ شخص جو نافرمان ہوتا ہے اسے عاق کہتے ہیں، جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کو ایذا دیتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے اور ان کی جو ہے نا جائز امور میں بھی اطاعت نہیں کرتا، ایسے شخص کو عاق کہتے ہیں، یعنی والدین کا نافرمان۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ یہ اس کا تو شرعی معنی ہے، لغوی معنی ہے۔ ایک اور معنی جو اردو میں مستعمل ہے وہ عاق کا معنی یہ ہے کہ جائیداد سے اسے محروم کر دینا۔ ہاں بالکل، یعنی جو شخص ایسا ہے اور اعلان کر دیتے ہیں کہ میری اولاد میں فلاں شخص جو ہے وہ عاق ہے، میں اسے عاق کرتا ہوں، یعنی وہ میری جائیداد منقولہ غیر منقولہ تمام جائیداد سے وہ محروم ہے۔ کل اگر یہ شخص وفات پاتا ہے تو یہ اس کی میراث کا حصہ دار نہیں ہوگا، یہ اس کا وارث نہیں بنے گا۔ یہ ہے عاق کا مفہوم عام عرف میں۔ تو یہ جو مفہوم ہے یہ سراسر غلط ہے، یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ شرع کے اندر میراث سے محروم ہونے کے لیے جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ نہیں ہے۔ اولاد نافرمان ہے، والدین کو اذیت دیتا ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ اولاد ہے۔ تو جب وہ اولاد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ جو لڑکا ہے اس کے لیے 2 حصے، جو لڑکی ہے اس کے لیے 1 حصہ۔ تو اب یہاں پر یہ نہیں آیا کہ یہ لڑکا اچھا ہے برا ہے، اس کی نشست و برخاست کیسی ہے کیسے نہیں ہے، یہ نہیں آیا۔ جیسے ہی یہ والد مکرم وفات پا جائیں گے تو اس کے بعد اس کی یہ بیٹی جس کو اس نے عاق کر دیا ہے شرعی لحاظ سے وہ اس کی وارث بنے گی۔ اور اگر ایک شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے تو اس کی شدید وعید آئی ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی وارث کا میراث کاٹتا ہے، وہ میراث جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کر دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کو جنت میں جو اس کا حصہ ہے، میراث ہے جو اس کا حصہ بنتا ہے، اس سے محروم کر دے گا۔ یہ بڑی شدید وعید ہے۔ تو اب ایک شخص ہے، یعنی ایک بچہ ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، جو بھی ہے، اللہ نہ کرے وہ اپنے والد کو یا اپنے مورث کو، کسی بھی مورث کو قتل کرے، اس صورت میں یہ میراث سے محروم رہتا ہے۔ اچھا، پہلی صورت یہ ہے، یہ پہلی صورت یہ، یا اللہ نہ کرے اولاد میں سے کوئی اولاد ہے جو دین چھوڑ جائے، اسلام سے بالکل ہی اسلام چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، والعیاذ باللہ، تو یہ جو شخص ہے اب وہ اپنے جو مورثین ہے جن سے یہ میراث لے سکتا تھا، اب یہ وارث ان کا نہیں بنے گا۔ جب یہ نہیں ہے تو اب اس صورت میں صرف اس وجہ سے کہ یہ نافرمان ہے، بات نہیں مانتی اور ایسی ہے، لہذا میں اسے عاق کرتا ہوں، تو جب تک یہ زندہ ہے اگر وہ اس کو کچھ نہیں دیتا اپنے مال میں سے تو اس کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، بالکل، لیکن پھر بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اولاد جو ہے نا اچھائی کرے، صلہ رحمی والدین کی بھی ذمہ ہے۔ اور ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ یہ جو ہماری اولادیں آج کل کی جو اولادیں ہیں وہ خراب کیوں ہوتی ہے؟ ان میں سے کوئی ایک بندہ جرم کر لیتا ہے، نافرمان بن جاتا ہے، اب والدین بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا مانگے، راتوں کو اٹھ کے ان کی ہدایت کے لیے، اصلاح کے لیے دعا مانگے، یہ کرتے کیا ہے؟ مزید ان کو
بد دعاؤں سے نوازتے ہیں، سختیاں بھی کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کی اصلاح ہو جائے وہ مزید خراب ہوتا جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ بہت انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ بے شک ایسی ہے، تو بالکل صحیح۔ والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے وہ نیک دعائیں کرے۔ اچھا ٹھیک ہے، اختیار جو وَجْنُبْنِي رویہ وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے دعا مانگتے تھے، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا، سبحان اللہ، اور اے اللہ میری اولاد میں ایک گروہ مسلمۃ لک، میری اولاد کو اپنا تابعدار بنا دے، یعنی تابع فرمان بنا دے۔ تو ایسی دعائیں مانگنی چاہیے۔ ٹھیک رب حب لی من الصالحین، اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ مجھے صالح اولاد دے جو جسمانی لحاظ سے بھی صالح ہو اور عمل اور اعتقاد کے لحاظ سے بھی صالح ہو۔ باقی یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں کہ جو اولاد ہے وہ والدین کی نافرمانی کرتی ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں، وہ اکبر الکبائر، جو سب سے بڑے گناہ ہیں، ان بڑے گناہوں میں سے ایک ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، کفر کرنا، ناحق قتل کر دینا، اور عقوق الوالدین، یعنی والدین کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، ان کی بات نہ ماننا، یہ ان گناہ کبیرہ میں سے ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ اولاد کو چاہیے کہ وہ لوگ جو آپ کی پیدائش کے اسباب میں سے ہیں، انہوں نے آپ کو بڑا کیا، جب چھوٹے تھے تو وہ پیار محبت اور کیا کیا انہوں نے جتن نہیں کیے، اب تو پیدا ہو گیا، تو بڑا ہو گیا ہے، بڑے ہونے کے بعد اب اذیت پہنچاتا ہے، تو بالکل شرم آنی چاہیے اس کردار سے۔